الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد المرسلين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين خصوصا سيدنا ومولانا أبا عبد الله الذي قتلوه مسبوحا مقتولا عطشانا. أما بعد فقد قال إمامنا الحسين عليه الصلاة والسلام: إن الناس عبيد الدنيا والدين لعب على ألسنتهم يحوتونه ما درت معايشهم فإذا محسوا بالبلاء قلت ديانهم. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. سامعین محترم، مکرم، معظم طلاب عزیز، آج بسلسلہ شہادت فرزند حسن مشتبہ، یتیم حسن مشتبہ شہزادہ قاسم کی مناسبت سے ہم سب یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں. پروردگار عالم ہماری اس خلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. مختصراً انشاءاللہ اغراض و اہداف قیام امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کچھ وقت آپ لوگوں کو زحمت دوں گا. قبل اس کے میں اپنے موضوع کا آغاز کروں، ایک مرتبہ مل کر بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ دیکھیں دنیا میں جس کونے میں جہاں کہیں بھی آپ دیکھیں، اگر کوئی شخص، اگر کسی قوم چاہتا ہے کہ کوئی انقلاب لے آئے، کوئی تنظیم بنائے، کوئی تحریک چلائے، کوئی کمیٹی بنائے، کوئی سسٹم بنانا چاہے، کوئی قانون وضع کرنا چاہے، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ اغراض و مقاصد ہو. جتنا مقاصد، اہداف، اغراض، غرض و غایت جتنا بلند و بالا ہوگا، اسی کے خاطر کوشش، قربانی بھی زیادہ کرنی پڑتی ہے. بالکل اسی طرح امام حسین علیہ السلام نے بھی جب قیام کیا، جب خروج کیا، تو اس قیام کے لیے، اس خروج کے لیے بھی کچھ اغراض و مقاصد ہونا ضروری ہے. اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنے اس قیام، اس خروج کے اغراض و مقاصد خود اپنی زبانی بھی ارشاد فرمایا. جب ہم تاریخ کی کتابوں کو مطالعہ کرتے ہیں، کھنگال کر، ٹٹول کر، اوراق کو پلٹا کر جب ہم دیکھتے ہیں تو بہت سارے اغراض و مقاصد نظر آتے ہیں اس قیام ابا عبداللہ حسین میں. ان میں سے جو سب سے اہم اور جو پہلی جو مقصد ہے، ہدف ہے امام علیہ السلام کا اس قیام کے، وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے. دوسرا ہدف یہ تھا کہ اسلامی امت کی خاطر، رسول اللہ کے امت کی اصلاح کے خاطر امام نے قیام کیا. تیسرا ہدف یہ تھا کہ ظالم کے خلاف مظلوم کی صدا بن کر ظالم کے خلاف آواز اٹھانا، یہ بھی ہدف امام حسین میں سے تھا. چوتھا جو غرض و غایت مقصد ہے اس قیام کے، وہ ایک امام چاہتا تھا کہ اسلامی حکومت، الہی نظام قائم ہو. اس لیے امام نے قیام کیا. ان تمام اغراض و مقاصد پر مکمل گفتگو کرنے کی وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، تو ان میں سے جو پہلی چیز، پہلا ہدف امام علیہ السلام کا، وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے. یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر اتنا اہم
اتنا مہم ہے کیونکہ جس کا ذکر نص صریح قرآنی آیات سے ثابت ہے، اور یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ایک ایسا سسٹم ہے، ایک ایسا فلٹر ہے جس کے ذریعے ایک خراب معاشرے کو، ایک برباد معاشرے کو ایک پاک و پاکیزہ اسلامی معاشرہ بنایا جا سکتا ہے۔ جس طرح خراب پانی کو فلٹر کے ذریعے صاف کر کے قابل بنایا جاتا ہے پینے کے، اسی طرح امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ذریعے خراب معاشرے کو ایک اسلامی معاشرہ بنایا جا سکتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اس امر بالمعروف نہی عن المنکر کے اس ہدف کو واضح طور پر ہمیں آیات کے روشنی میں ملتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ آپ دیکھیں، تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو اچھائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے۔ جو شخص اچھائی کی طرف بلاتا ہے، برائی سے روکتا ہے، اللہ کی نگاہ میں اولئک هم المفلحون، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اب جو امر بالمعروف کو اہمیت دے کر امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتا ہے، اللہ کی نگاہ میں وہ لوگ کامیاب ہیں۔ اور مومنین کی نشانیوں میں سے، صفات میں سے ایک صفت، ایک نشانی بھی یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے خیر خواہ بن کر ایک دوسرے کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں قرآن میں اللہ نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اشارہ فرمایا المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ مومن مرد و خواتین ایک دوسرے کی خیر خواہ بھلائی کی خاطر ایک دوسرے کو امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ جب مومن ایک دوسرے کی خیر خواہ بن کر امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہیں تو مومن کے مقابلے میں جو منافقین ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بالکل مومن کے اپوزٹ، مخالفت کرتے ہوئے وہ برائی کا حکم دیتے ہیں، اچھائی سے روکتے ہیں۔ ان کی طرف ارشاد فرماتا ہے خداوند عالم المنافقین والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف۔ جو منافقین ہیں وہ ایک دوسرے کو اچھائی کے بجائے برائی کا حکم دیتے ہیں اور اچھائی سے ایک دوسرے کو روکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، پہلا اللہ نے واضح کیا امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والے کامیاب ہیں، پھر مومنین ایک دوسرے کو اچھائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ اس کے مقابلے منافقین اچھائی سے ایک دوسرے کو روکتے ہیں اور برائی کا حکم کرتے ہیں۔ جب یہاں تک پہنچ گئی تو اب سوال یہ ہے، اگر اہمیت نہ سمجھ کر یا بے اہمیت سمجھ کر اگر کوئی شخص امر بالمعروف نہی عن المنکر نہ کرے تو اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ پہلے امام علیہ السلام نے فرمایا من ترک امر بالمعروف ونہی عن المنکر، جو شخص امر بالمعروف نہی عن المنکر کو ترک کرے گا تو مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں صلّى اللہ علیہم سلطانا جابرا، اللہ اس قوم پر، اللہ ایسے لوگوں